مٹیریل سے آپ کی سوچ شروع ہوتی ہے اور مٹیریل پہ آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ جسم غیر حقیقی ہے. آپ یہ نہیں ہیں. آپ کے اندر ایک روح ہے جو بڑی قیمتی ہے. وہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہم کیا اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم نہیں کرتے؟ دیکھیں، بات تو ایسی ہے، اور بات تو اس سے بھی گئی گزری ہے. اللہ کی ذات کسی بھی حیثیت سے ہمارا معبود، ہمارا الہ نہیں ہے، کسی بھی حیثیت سے. الہ واحد تو بڑی دور کی بات ہے. شرک تو چھوٹی چیز ہے. شرک تو یہ ہے کہ آپ برابر کریں. یحبونہم کحب اللہ، کہ اللہ کی بھی مان رہے ہیں اور کسی اور کی بھی مان رہے ہیں، یہ شرک ہے. اور یہ کہ اللہ کسی شمار و قطار میں ہمارا معبود، ہمارا الہ ہے ہی نہیں، تو یہ شرک سے کہیں بڑی بات ہوگی. تو شرک تو کہتے ہیں اب اللہ کی صفت میں کسی کو برابر کر لیں. برابری شرک ہے. وہ آیت ہے نا قرآن کی کہ یحبونہم کحب اللہ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ند یعنی شریک بنایا. محبت ان ہستیوں سے اتنی کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں. حالانکہ شدید محبت مومن جو ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. تو محبت میں اگر شریک ہو گیا تو یہ مشرک ہو گیا. آیت قرآن نہیں ہے. اور جو بھی ہے شرک کی عام، اللہ کی صفات، ذات اور صفات میں کسی کو شریک کر لینا یہ شرک ہے. یہ عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی ذات یا اس کی صفات. تو اللہ الہ واحد تو ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بات اسی کی مانی جائے گی. تو غیر کی بات مان رہے ہیں تو اس کا مطلب، یعنی میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اللہ کسی بھی حیثیت میں اس کا معبود نہیں ہے، کسی بھی حیثیت میں. یہ زحمتیں نہیں کرتا. اللہ کا قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یعنی قرآن میں کچھ لکھا ہے میرے لیے، یہ آج کے مسلمان کے ذہن میں نہیں. میں پڑھوں اسے، دیکھوں، سنوں، کسی کی بات سنوں جو اس کا درس دے رہا ہے اس کی بات سنوں، تو یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. عام طور پہ ہمارا معاشرتی رویہ یہی ہے. قرآن ہمارے لیے غیر اہم ہے. خواتین عام طور پہ جو کھانے ترکیبیں دیکھتی رہتی ہیں، جو شوقین ہوتی ہیں، وہ ایک ایک ٹپ دیکھتی ہیں، پھر لکھ لیتی ہیں کہ یہ مسالہ پہلے، یہ اتنا، اور یہ طریقہ، وہ طریقہ. اتنا کبھی قرآن میں ہم نے غور کیا ہے؟ پھر آپ دیکھ لیں جس چیز میں آپ کی دلچسپی ہے، پھر اس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں. میں اس کی بحث نہیں کرتا، لیکن موضوع جو ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم الہ واحد تسلیم نہیں کرتے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، دین کی جو بھی اصطلاح ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اور عام معاشرے کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ہم دین کی نہ کسی اصطلاح کو جانتے ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو یا تو اس کے معنی ہم نے غلط سمجھ لیے ہیں، یا اس کے معنی کو ہم نے محدود کر لیا ہے. اور اس میں ایک جو بڑی کوتاہی ہے وہ کلمہ طیبہ کی ہے. کلمہ طیبہ کو نہ ہم نے سمجھا ہے، نہ جانا ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں. اس کا مطلب اس کی وجہ ایک بنیادی یہی ہے کہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ظاہر میرے لیے، ہمارے لیے اہم ہے. بس بات یہاں پر ختم ہو جاتی. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیں جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ تو نبی کی جگہ آج داعی قرآن ہے، جو بھی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو اس شخص کا پیچھا جو میری یاد سے پھر گیا، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ بہرحال الہ واحد کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں الہ کا مطلب یہ ہے، گزشتہ نشست میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ الہ وہ جس کی آپ بات مانیں، وہ آپ کا الہ ہے۔ مختصر بات ہے، جتنی بھی آپ اس کی تفصیل کریں۔ اگر تھوڑی سی میں اور تشریح کروں تو وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر آپ کسی کی بات مان لیں تو وہ آپ کا الہ ہو گیا۔ یہ تھوڑی تشریح ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم تو واقف ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں تو یہی ہوں جو کچھ ہوں، مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں بچہ ہوں، میں جوان ہوں، بس بات ختم ہو جاتی ہے آپ کی۔ مٹیریل سے آپ کی سوچ شروع ہوتی ہے اور مٹیریل پہ آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جسم غیر حقیقی ہے، آپ یہ نہیں ہیں۔ آپ کے اندر ایک روح ہے جو بڑی قیمتی ہے، وہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، آپ کی حقیقت تو ہے۔ اور یہ جسم یہ آلہ ہے، یہ زندگی ایک موقع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ جنت کو کما لو اور مجھ سے اپنی بخشش کروا لو، میری بخشش کی زندگی گزارو، ایسے زندگی گزارو کہ میں تمہیں بخش دوں۔ تو الہ کے میں معنی بیان کر رہا تھا، الہ وہ جس کی آپ یعنی بلا چون و چرا بات مان لیں، سوچے نہیں پھر کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول کا حکم، سوچے نہیں، وہ ذات پھر۔ اور یہ بہت سی ہستیاں، بعض اوقات بیگم آپ کو بات کہے گی، بعض اوقات شوہر آپ کو بات کہے گا، بعض اوقات معاشرہ آپ کو ایسی بات سمجھائے گا کہ سوچو نہیں۔ ہم بعض معاملات میں کہتے ہیں نا بھئی یہ موقع اچھا ہے، سوچو نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ اور نہ سوچو۔ تو یہ آپ سوچو بچار کے بغیر اگر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا معبود اللہ نہیں ہے۔ ایک میں ضمنی طور پہ بات کرتا ہوں، یہ جملہ ہے، بنا سوچے سمجھے آپ اپنے زندگی کے کام کے بنا پوچھے گچے، تھوڑی وضاحت میں کر دوں، نہ آپ کا کوئی رہنما ہے، نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ حدیث کو جانتے ہیں، نہ اس کو سے کوئی رابطہ ہے جو قرآن و حدیث کو جانتا ہے، اور پوچھے گچے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کا معبود جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، اور آپ اپنی نفس کے غلام ہیں۔ آپ کو غلام ہونا تھا اللہ کا، آپ نے نفس کی غلامی شروع کر دی ہے، اور نفس آپ پر غالب ہے، ہوائے نفس۔ یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، قرآن کی آیت ہے۔ اس شخص کی بات نہ ماننا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ اور اب دیکھیں اس میں نقطہ کیا ہے، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کو میں بھولا ہوا ہوں، مجھے بھلا دیا ہے اس نے، اب یہ کر کے آ رہا ہے مرضی اپنی، واتبع ہوا، اپنی خواہش۔ آپ دیکھ لیں آج کا بچہ امت مسلمہ ساری بس یہی ہے کہ میں نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی، یعنی ہم کہتے نہیں ہیں، اور دین یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہنے کی بات ہے، نماز روزہ روایات ہیں بس، اس کے علاوہ دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔
ہم بے دین لوگ ہیں، ہمارا کوئی دین ایمان نہیں ہے سوائے اپنی مرضی کے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم